اردن کے ولی عہد شہزادہ حسین کی ایک شاہی تقریب میں سعودی آرکیٹیکٹ رجوہ آل سیف سے شادی ہوئی ہے، جس میں علاقائی اور عالمی رہنماؤں نے شرکت کی ہے۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم اور ملکہ رانیہ کی موجودگی میں شادی کی یہ تقریب دارالحکومت عمان کے زہران پیلس میں ہوئی۔ شادی میں ایشیا اور یورپ کی شاہی شخصیات کے علاوہ امریکی خاتون اول جل بائیڈن نے شرکت کی۔ پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ برطانیہ کے شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ بھی اس شادی کے مہمان بنے۔ خیال رہے کہ ریاض میں پیدا ہونے والی اردن کی نئی شہزادی رجوہ آل سیف کے خاندان کے سعودی شاہی خاندان سے قریبی تعلقات ہیں۔ شہزادہ حسین اور رجوہ کی شادی عمان کے زہران پیلس میں ایک ہاشمی امام کی نگرانی میں ہوئی۔ وہاں 140 مہمانوں میں سے کئی لوگ ہاشمی خاندان اور دنیا بھر سے آئے شاہی خاندانوں کے رکن تھے۔ شادی کے بعد ایک شاہی وصیت میں رجوہ آل سیف کو اردن کے ولی عہد شہزادہ حسین کی اہلیہ اور شہزادی کا درجہ دیا گیا۔ پھر وہ ایک قافلے کی شکل میں زہران پیلس سے الحسینیہ پیلس روانہ ہوئے، جہاں راستے پر ہزاروں لوگ ان کے منتظر تھے۔ وہ 1984 ماڈل کی ایک سفید رینج روور میں سوار تھے۔ برطانوی کمپنی ووڈ اینڈ بیکٹ کی بنائی گئی یہ کار اردن کے دورے پر برطانوی ملکہ الزبتھ اپنے ساتھ لائی تھی، اور اسی پر انہوں نے اردن کے بادشاہ کے ساتھ مختلف مقامات کے دورے کیے تھے۔ شہزادہ حسین نے بادشاہ عبداللہ اول اور دوم کی شادیوں سے متاثرہ سوٹ، جبکہ رجوہ نے سفید گاؤن پہن رکھا تھا۔ ملک بھر میں 1 جون کو عام تعطیل کے ساتھ اس شاہی شادی کا جشن منایا گیا۔ ہزاروں افراد دارالحکومت عمان میں جلسوں کی شکل میں نکلے اور جوڑے کے بینر کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ شاہی تقاریب کے دوران اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم نے اپنے بیٹے کو تحفے میں شاہی تلوار دی، جسے ملک میں انصاف اور دفاع کی علامت قرار دیا گیا۔ اردن کے ولی عہد شہزادہ حسین نے گزشتہ دنوں ایک تقریب میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ رجوہ آل سیف سے ان کی شناسائی کی کہانی محبت کی دیگر کہانیوں سے مختلف نہیں تھی، اور یہ کہ ان کی شناسائی کے پیچھے ایک مشترکہ دوست کا ہاتھ تھا۔ گزشتہ دنوں اردن کی ملکہ رانیہ نے شادی سے قبل روایتی مہندی پارٹی کی میزبانی کی۔ مہندی کی اس تقریب میں روایتی اردنی اور سعودی گانے و نغمے گائے گئے اور خوشی کے اظہار کے لیے روایتی رقص کیا گیا۔ اس موقع پر ملکہ رانیہ کا کہنا تھا کہ حسین میرے بڑے بیٹے ہیں، وہ ایک ہاشمی نوجوان ہیں۔ کسی بھی دوسری ماں کی طرح میں نے اسے دولہا کے روپ میں دیکھنے کا خواب دیکھا تھا۔ حسین آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کا خاندان ہیں، اور یہ تقریب آپ کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آخر کار مجھے ایک بہو ملی ہے، لیکن یہ کوئی عام بہو نہیں۔ خدا رجوہ کو سلامت رکھے، میرے لیے وہ میری بیٹیوں ایمان اور سلمہ کی طرح قیمتی ہے۔ شہزادہ حسین 28 جون 1994 کو اردن کے دارالحکومت عمان میں پیدا ہوئے۔ وہ شاہ عبداللہ دوم اور ملکہ رانیہ کے بڑے بیٹے ہیں۔ ان کے ایک بھائی شہزادہ ہاشم اور 2 بہنیں ایمان اور سلمہ ہیں۔ شہزادہ حسین نے سن 2012 میں اردن میں کنگز اکیڈمی سے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی، جس کے بعد انہوں نے 2016 میں امریکہ کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے بین الاقوامی تاریخ میں اپنی ڈگری حاصل کی۔ سن 2017 میں انہوں نے رائل ملٹری اکیڈمی سے گریجویشن کیا، وہی اکیڈمی جہاں سے ان کے والد شاہ عبداللہ دوم اور ان کے دادا شاہ حسین بن طلال نے گریجویشن کیا تھا، اور اب وہ اردن کی مسلح افواج میں کپتان کے عہدے پر فائز ہیں۔ معروف لائف سٹائل میگزین ووگ کے عربی ایڈیشن اور برطانوی ذرائع ابلاغ کی خبروں کے مطابق 28 سالہ رجوہ آل سیف کے والد خالد آل سیف ایک معروف کاروباری شخصیت اور آل سیف گروپ کے سربراہ ہیں۔ یہ کمپنی صحت، تعمیرات اور سیکیورٹی کے شعبوں میں بڑا نام ہے۔ رجوہ کی پیدائش 28 اپریل 1994 کو ریاض میں ہوئی، اور وہ 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہے۔ ابتدائی تعلیم سعودی عرب میں حاصل کرنے کے بعد انہوں نے امریکہ میں نیو یارک کی سیراکیوز یونیورسٹی کے کالج آف آرکیٹیکچر سے گریجویشن کیا۔ ان کے ملبوسات اور فیشن سینس کا موازنہ بعض اوقات برطانیہ کی شہزادی پرنسس آف ویلز کیٹ مڈلٹن سے کیا جاتا ہے۔ ان کی ہونے والی ساس یعنی ملکہ رانیہ نے قاہرہ کی امریکن یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم حاصل کی۔
اور شادی سے قبل سٹی بینک اور ایپل کمپیوٹر جیسی کمپنیوں میں کام کیا تھا۔ مہندی پارٹی کے موقع پر ملکہ رانیہ نے بتایا کہ بادشاہ اور میں بہت خوش ہوئے جب الحسین نے بتایا کہ وہ رجوہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ میری دعاؤں کا بہترین جواب ہیں۔ ملکہ رانیہ نے کہا کہ رجوہ اپنی ماں اور ولی عہد کی ہونے والی ساس حزہ بنت السدیری کی طرح ایک ہیرا ہیں۔ میں اور الحسین رجوہ کا خیال رکھیں گے۔ یہ ان کا بھی ملک ہے، وہ اپنے خاندان اور اپنے لوگوں میں رہیں گی۔